لعان کے جو واقعات پیش آئے صحابہ کے ساتھ پیش آئے. یہاں جھوٹی قسمیں کھائی گئیں. اب یا تو جھوٹی قسمیں کھانے والا وہ صحابی وہ شوہر جھوٹا تھا یا بیوی جھوٹی تھی، دونوں میں سے ایک تو جھوٹا تھا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ نے سلمان ندوی کا نام ضرور سنا ہوگا. پچھلے چند سالوں سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگے. کبھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو کبھی قرآن مجید کے ترتیب پر سوال اٹھاتے ہیں. حالیہ دنوں میں انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بعض صحابہ کرام کو منافق قرار دیا ہے. پہلے اس کے بیان کو آپ سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر تبصرہ ہوگا. لعان کے جو واقعات پیش آئے صحابہ کے ساتھ پیش آئے. یہاں جھوٹی قسمیں کھائی گئیں. اب یا تو جھوٹی قسمیں کھانے والا وہ صحابی وہ شوہر جھوٹا تھا یا بیوی جھوٹی تھی، دونوں میں سے ایک تو جھوٹا تھا ہی. جنہوں نے چوریاں کی ان کے ہاتھ کاٹے گئے وہ صحابی تھے. جنہوں نے کسی پہ الزام لگایا اور کوڑے لگائے گئے صحابی تھے. تو جو جرائم معاشرے میں ہوتے رہے وہ صحابہ کے درمیان ہوئے. ان میں وہ صحابی کہ جنہوں نے حضور کے سامنے آ کر اعتراف کیا وہ صرف 2-3 ہیں. بقیہ وہ ہیں جن کو پکڑا گیا، گھیرا گیا، مارا گیا، انہوں نے اعتراف نہیں کیا. تو ابھی آپ دیکھیے کہ عبداللہ ابن ابی اس کے پورے ٹولے کو صحابہ میں شمار کیا جا رہا ہے. خود حضور کہہ رہے ہیں، جب حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مجرم کو مار دینا چاہیے، حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارو گے تو پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں. سامعین، بیان پر تبصرہ سے قبل قرآن و احادیث کے روشنی میں صحابہ کرام کی عظمت اور اس کی بلندی پر غور کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا. ان دونوں آیت میں اصل مخاطب اور پہلے مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. قرآن مجید میں دوسری جگہ صحابہ کرام کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں، تو دیکھیں ان کو رکوع اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی. اس آیت میں والذین معہ عام ہے، اس میں تمام صحابہ کرام کا تزکیہ اور ان کی مدح و ثنا خود مالک کائنات کی طرف سے آئی ہے. ایک جگہ ارشاد ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، اگر اس طرح ایمان لائے تو تم ہدایت پر ہو. یہاں صحابہ کرام کے ایمان کو ہدایت کا معیار قرار دیا گیا ہے. ایک جگہ اور ارشاد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالی صحابہ سے اور صحابہ اللہ تعالی سے راضی ہیں. ان تمام آیات سے بالکل واضح ہو گیا صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے. اب احادیث میں غور کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء.
مسند احمد حدیث نمبر 3468۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ان سب قلوب میں بہتر پایا، ان کو اپنی رسالت کے لیے مقرر کر دیا۔ پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے قلوب پر نظر فرمائی تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو دوسرے سب بندوں کے قلوب سے بہتر پایا، ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے پسند کر لیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، کیونکہ یہ حضرات ساری امت سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک اور علم کے اعتبار سے گہرے اور تکلف و بناوٹ سے دور اور عادات کے اعتبار سے معتدل اور حالات کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے پسند فرمایا ہے، تو تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے آثار کا اتباع کرو، کیونکہ یہی لوگ مستقیم طریق پر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو، خدا کی لعنت ہے اس پر جو تم دونوں یعنی صحابہ اور تم میں سے بدتر ہیں۔ ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں بدتر وہی ہے جو ان کو برا بھلا کہنے والا ہے۔ اس حدیث میں صحابی کو برا کہنے والا مستحق لعنت قرار دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 225۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام کو پاک صاف سمجھے، ان کے لیے عدالت ثابت کرے، ان پر اعتراضات کرنے سے بچے اور ان کی مدح و توصیف کرے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب عزیز کی متعدد آیات میں ان کی مدح و ثنا کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی فضیلت میں کوئی بات منقول نہ ہوتی تب بھی ان کی عدالت پر یقین اور پاکیزگی کا اعتقاد رکھنا اور اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت کے افضل ترین افراد ہیں، اس لیے کہ ان کے تمام حالات اسی کے مقتضی تھے۔ انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، دین کی نصرت میں اپنی جان و مال کو قربان کیا، اپنے باپ بیٹوں کی قربانی پیش کی اور دین کے مقابلے میں باہمی خیر خواہی اور ایمان و یقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔ اب بات کرتے ہیں ندوی صاحب کے بیان پر۔ انہوں نے اپنے بیان میں صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہوئے 2 بنیادی غلطی کیا ہے۔ نمبر 1، ابن سلول وغیرہ منافقین کو صحابہ کرام قرار دیا ہے، جبکہ صحابہ کرام کی تعریف پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام ہے ہی نہیں۔ اس بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت آئی ہو۔ اس تعریف کے روح سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہر وہ مومن صحابی ہوگا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہوگا اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہوگا۔
نیز اس تعریف سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام اور منافقت بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام منافق نہیں ہو سکتے اور منافق صحابہ کرام نہیں ہو سکتا۔ دوسری غلطی انہوں نے یہ کیا کہ صحابہ کرام سے سرزد ہونے والے غلطی کو نعوذ باللہ ان کی منافقت کی دلیل قرار دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ صحابی سے اللہ راضی ہیں اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب بات ہی ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے۔ اس واسطہ کے بغیر امت کو نہ تو قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے اور نہ احادیث مبارکہ۔ صحابہ کرام کی مبارک ہستی نہ ہوتی تو ہمارے دل میں ایمان نہ ہوتا۔ صحابہ کرام قابل تعظیم ہے، ان کی توہین کرنا جرم عظیم ہے۔ اس کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اخیر میں ندوی صاحب اور ان کے متبعین سے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے حضور توبہ کریں اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی سے بچیں۔ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالی غفور الرحیم ہیں۔